بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو واقعہ آج میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگی ہوں، آپ کے سامنے رکھنے لگی ہوں، حیران کن بھی ہے اور دماغ کو گرفت میں بھی لے لیتا ہے۔ انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے جب ہم ان چیزوں پہ اور ان نعمتوں پہ اپنی نظر دوڑاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا رب العالمین، انسان کو آپ کی نعمتوں میں سب سے زیادہ ایک نعمت مانگے تو کیا مانگے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صحت مانگے۔ جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا نا تو میں بھی بہت حیران ہوئی تھی۔ صحت اللہ تعالیٰ کا حقیقتاً بہت بڑا تحفہ ہے، اور قدرت نے جتنی محبت اور منصوبہ بندی انسان کی صحت مند رکھنے کے لیے کی، اتنی شاید پوری کائنات بنانے کے لیے نہیں کی۔ ہمارے جسم کے اندر ایسے ایسے نظام موجود ہیں کہ ہم جب ان پر غور کرتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے اور انسان حیران ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص 4,500 بیماریاں ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ یہ بیماریاں ہر وقت سرگرم عمل میں رہتی ہیں، مگر ہماری قوت مدافعت، ہمارے جسم کے نظام ان کی ہلاکت کو کنٹرول کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً ہمارا منہ روزانہ ایسے جراثیم پیدا کرتا ہے جو ہمارے دل کو کمزور کر دیتی ہے، مگر جب ہم صبح واک کرتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں، تیز تیز چلتے ہیں تو ہمارا منہ آٹومیٹک کھل جاتا ہے۔ ہم تیز تیز سانس لیتے ہیں، یہ تیز تیز سانس ان جراثیم کو مار دیتی ہے، اور یوں ہمارا دل ان جراثیموں سے بچ جاتا ہے۔ یہ دنیا کا بائی پاس اس صدی میں شروع ہوا ہے، مگر قدرت نے اس بائی پاس میں استعمال ہونے والی نالی لاکھوں کروڑوں سال قبل ہماری پنڈلی میں رکھ دی ہے۔ یہ نالی نہ ہوتی تو شاید دل کا بائی پاس ممکن نہ ہو پاتا۔ جیسے کہ گردوں کی ٹرانسپلانٹیشن بھی اس صدی میں شروع ہوئی ہے، مگر قدرت نے کروڑوں سال قبل ہمارے دو گردوں کے درمیان ایسی جگہ رکھ دی ہے جہاں تیسرا گردہ فٹ ہو سکتا ہے۔ ہماری پسلیوں میں چند انتہائی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہیں۔ یہ ہڈیاں ہمیشہ فالتو سمجھی جاتی تھی، مگر آج پتہ چلا دنیا میں چند ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جن کے نرخرے جڑے ہوتے ہیں۔ یہ بچے اس عارضے کی وجہ سے اپنی گردن سیدھی نہیں کر سکتے اور نگل نہیں سکتے، اور نہ ہی عام بچوں کی طرح بول سکتے۔ سرجنوں نے جب ان بچوں کے نرخروں اور پسلی کی فالتو ہڈیوں کا تجربہ کیا تو معلوم ہوا پسلی کی یہ ہڈیاں فالتو نہیں اور نرخرے کی ہڈی ایک جیسی ہی ہے۔ چنانچہ سرجنوں نے پسلی کی چھوٹی ہڈیاں کاٹ کر حلق میں فٹ کر دی، اور یوں یہ معذور بچے نارمل زندگی گزارنے لگے۔ مثلاً ہمارا جگر جسم کا واحد وہ حصہ ہے جو کٹنے کے بعد دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہماری انگلی کٹ جائے، بازو الگ ہو جائے یا جسم کا کوئی بھی دوسرا حصہ کٹ جائے، یہ دوبارہ نہیں اگتا، جبکہ جگر واحد وہ حصہ ہے جو کٹنے کے بعد دوبارہ اگ جاتا ہے۔ سائنسدان حیران تھے قدرت نے جگر میں یہ اہلیت کیوں رکھی۔ آج پتہ چلا جگر رئیس ہے، اس کے بعد زندگی ممکن نہیں، اور اس کی اس اہلیت کی وجہ سے ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے۔ آپ دوسروں کو جگر ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ قدرت کے چند ایسے معجزے ہیں جو انسان کی عقل کو حیران کر دیتے ہیں، جبکہ ہمارے بدن میں ایسے ہزاروں معجزے چھپے پڑے ہیں، اور یہ معجزے ہمیں صحت مند رکھتے ہیں۔ ہم روزانہ سوتے ہیں، ہماری نیند موت کا ٹریلر ہوتی ہے۔ انسان کی اونگ، نیند، گہری نیند، بے ہوشی اور موت، پانچوں ایک ہی سلسلے کے مختلف مراحل ہیں۔ ہم جب گہری نیند میں جاتے ہیں تو ہم اور موت کے درمیان صرف بے ہوشی کا ایک مرحلہ رہ جاتا ہے۔ ہم روز صبح موت کی دہلیز سے واپس آتے ہیں، مگر ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔
صحت دنیا کی ان چند نعمتوں میں شمار ہوتی ہے جب تک قائم رہتی ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی، جو ہی یہ ہمارا ساتھ چھوڑتی ہے ہمیں فوراً احساس ہوتا ہے یہ ہماری دیگر تمام نعمتوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ کوئی بیماری ایسی لگ جاتی ہے آپ کروڑوں اربوں روپے لے کے گھومتے ہیں لیکن ایک تندرستی کی سانس خرید نہیں سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تندرستی والی زندگی دی ہے تو اس کی قدر کریں۔ ہم اگر کسی دن میز پر بیٹھ جائیں اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک صحت کا تخمینہ لگائیں تو ہمیں معلوم ہوگا ہم میں سے ہر شخص ارب پتی ہے۔ ہماری پلکوں میں چند مسلز ہوتے ہیں، یہ مسلز ہماری پلکوں کو اٹھاتے اور گراتے ہیں۔ اگر یہ مسلز جواب دے جائیں تو انسان پلکیں نہیں کھول سکتا۔ دنیا میں اس مرض کا کوئی علاج نہیں۔ دنیا میں اس وقت 50 امیر ترین لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں جو کہ اپنی پلکیں اٹھانے کے لیے دنیا بھر کے سرجنوں اور ڈاکٹروں کو کروڑوں ڈالر دینے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے کانوں میں کبوتر کے آنسو کے برابر مایع ہوتا ہے، یہ پارے کی قسم کا ایک لیکوڈ ہوتا ہے۔ ہم اس مایع کی وجہ سے سیدھا چلتے ہیں، یہ اگر ضائع ہو جائے تو ہم سمت کا تعین نہیں کر پاتے، ہم چلتے ہوئے چیزوں سے الجھنا اور ٹکرانا شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا کے سینکڑوں ہزاروں امراء آنسو کے برابر اس قطرے کے لیے کروڑوں ڈالر دینے کے لیے تیار ہیں۔ لوگ صحت مند گردے کے لیے 30-40 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہیں۔ دل کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں چلی جاتی ہے۔ آپ کی ایڑی میں درد ہو تو آپ اس درد سے چھٹکارے کے لیے لاکھوں روپے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے لاکھوں امیر لوگ کمر درد کا شکار ہیں۔ گردن کے مہروں کی خرابی انسان کی زندگی کو اجیرن کر دیتی ہے۔ انگلیوں کے جوڑوں میں نمک جمع ہو جائے تو انسان موت کی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ قبض اور بواسیر کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی مت مار دی ہے۔ دانت اور داڑھ کا درد راتوں کو بے چین بنا دیتا ہے۔ آدھے سر کا درد ہزاروں لوگوں کو پاگل بنا رہا ہے۔ شوگر، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کی دوائیں بنانے والی کمپنیاں ہر سال اربوں ڈالر کماتی ہیں۔ اگر آپ خدا نخواستہ کسی جلدی مرض کا شکار ہو گئے ہیں تو آپ جیب میں لاکھوں روپے ڈال کر پھریں گے مگر آپ کو شفا نہیں ملے گی۔ منہ کی بدبو بظاہر معمولی مسئلہ ہے مگر لاکھوں لوگ ہر سال اس پر اربوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ ہمارا معدہ بعض اوقات کوئی خاص تیزاب پیدا نہیں کرتا اور ہم نعمتوں سے بھری اس دنیا میں بے نعمت ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ہماری صحت اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے مگر ہم لوگ روز اس نعمت کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ ہم اس عظیم مہربانی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم اگر روز اپنے بستر سے اٹھتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں وہ کھاتے ہیں اور یہ کھایا وہ ہضم ہو جاتا ہے، ہم سیدھا چلتے ہیں، دوڑ لگا سکتے ہیں، جھک سکتے ہیں، ہمارا دماغ، دل، جگر اور گردے ٹھیک کام کر رہے ہیں اور ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، ہاتھوں سے چھو رہے ہیں، ناک سے سونگھ رہے ہیں اور منہ سے چکھ سکتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے کرم کے قرضدار ہیں۔ ہمیں اس عظیم مہربانی پر اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسے ہی تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اگر ہم شمار کرنے لگ جائیں ہماری زندگی بیت جائے، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ صحت تو وہ نعمت ہے جو اگر چھن جائے تو ہم پوری دنیا کے خزانے خرچ کر کے بھی یہ نعمت واپس نہیں لے سکتے۔ ہم اپنی ریڑھ کی ہڈی سیدھی نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا ہر قدم اور ہر سانس پہ شکر ادا کریں تب بھی ہم اس ذات کا شکر ادا نہیں کر سکتے، تو پھر ہم کس وجہ سے یہ 5 وقت کی نماز چھوڑے بیٹھے ہیں؟ جب ہمیں مؤذن آواز دے رہا ہے آؤ طرف بلائی کی، آؤ طرف کامیابی کی،
تو پھر ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی ندا اور صدا سن کے بھی اس کی طرف بھاگ کے نہیں جاتے اور اس کی نعمتوں کو دن رات نہ شکری کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو اس سے بڑا بھی بدبخت کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں سجدے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔